ایک بڑی کمپنی کا مالک جو کامیابیوں کی بلندیوں کو چھو چکا تھا، آج دفتر میں اپنی کرسی پر پرسکون انداز میں بیٹھا تھا۔ دیواروں پر سجے ایوارڈز اور اسناد اس کی محنت اور ذہانت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ دفتر میں اس کی ہمیشہ ساتھ دینے والی سیکریٹری بھی موجود تھی، جو ہر لمحہ اس کے کام میں معاونت کرتی تھی۔ لیکن اس دن کچھ عجیب ہونے والا تھا۔ کمپنی کا مالک ایک اہم میٹنگ کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی میں اپنا بریف کیس پکڑا اور دروازے کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا، اچانک اس کے ہاتھ سے بریف کیس زمین پر گرا ایک زوردار آواز کے ساتھ۔ دفتر میں موجود ہر شخص چونک گیا۔ قریب کھڑا چوکیدار، جو ہمیشہ چپ چاپ رہتا تھا، فوراً آگے بڑھا اور بریف کیس اٹھا لیا۔ اس نے مالک کی طرف دیکھا اور ادب سے بریف کیس واپس کرتے ہوئے کہا، سر یہ لیجئے۔ لیکن یہ معمولی سا واقعہ نہیں تھا۔ سر یہ آپ کا بریف کیس، چوکیدار نے احترام سے کہا۔ کمپنی کا مالک مسکراتے ہوئے مڑا اور چوکیدار کا شکریہ ادا کیا، لیکن ساتھ ہی اس کی سیکریٹری نے بے صبری سے کہا، سر ہمیں جلدی نکلنا چاہیے، ہم پہلے ہی لیٹ ہو رہے ہیں۔ مالک نے جواب دیا، ایک منٹ رکو، میں اس چوکیدار کو اس کا انعام دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بریف کیس کھولا تاکہ اس میں سے کچھ پیسے نکال کر چوکیدار کو دے سکے، لیکن جیسے ہی اس نے بریف کیس کھولا وہ حیران رہ گیا۔ مالک کا چہرہ اچانک سرخ ہو گیا جب اس نے بریف کیس کھولا اور دیکھا کہ سارے پیسے غائب تھے۔ یہ کیا، میرے پیسے کہاں گئے؟ اس کی آواز میں الجھن اور غصہ صاف سنائی دے رہا تھا۔ سیکریٹری نے فوراً چوکیدار کی طرف تیز نظر ڈالی اور غصے سے بولی، تم نے ہی تو بریف کیس اٹھایا تھا، تم نے ہی نکالے ہوں گے۔ چوکیدار نے حیرانی سے جواب دیا، میڈم میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو صرف بریف کیس آپ کو پکڑا دیا تھا۔ سیکریٹری نے شدید غصے میں کہا، اگر تم نے کچھ نہیں لیا تو پھر اپنی جیبیں دکھاؤ۔ چوکیدار کا چہرہ پریشانی سے سفید ہو گیا۔ سر مجھ پر یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں اپنے بچوں کی قسم کھاتا ہوں۔ مالک کی آنکھوں میں شبہ کی جھلک تھی۔ وہ اس لمحے خاموش کھڑا تھا، لیکن اس کی خاموشی ایک خطرناک فیصلے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اس لمحے کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، جیسے ہر کوئی اس بات کا انتظار کر رہا ہو کہ اب کیا ہوگا۔ سیکریٹری نے سخت لہجے میں کہا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں کہتی ہوں فوراً اس کی تلاشی لو۔ چوکیدار جو اب کانپ رہا تھا جلدی سے بولا، سر میں بے قصور ہوں، پلیز میرا یقین کریں۔ چوکیدار مجبور ہو کر اپنی جیبوں کی تلاشی دینے لگا، لیکن اس کی جیبیں خالی تھیں۔ سیکریٹری کو کچھ نہیں ملا، لیکن پھر بھی وہ مطمئن نہ ہوئی، یہ پیسے ضرور کہیں چھپائے ہوں گے۔ سیکریٹری نے اصرار کیا۔ کمپنی کا مالک ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے چوکیدار کی طرف غور سے دیکھا اور پھر اچانک بولا، رہنے دو، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے۔ سیکریٹری نے غصے میں کہا، سر ہمیں پولیس کو بلانا چاہیے اور اس کو جاب سے نکال دینا چاہیے۔ مالک نے اچانک سخت لہجے میں کہا، نہیں، پولیس کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور جاب سے کوئی اور جائے گا، تم نہیں۔ سیکریٹری حیران رہ گئی، کیا مطلب سر، آپ میری بات کر رہے ہیں؟ مالک نے سکون سے کہا، ہاں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا رویہ ملازمین کے ساتھ بہت خراب ہوتا جا رہا ہے۔ تمہیں یہ پروموشن ملا اور تم نے سوچا کہ تم سب سے بہتر ہو، لیکن تم بھول گئی ہو کہ اصل عزت کیسے کمائی جاتی ہے۔ سیکریٹری کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ بے حد خوف زدہ تھی۔ سر آپ ایسا نہیں کر سکتے، مالک نے سرد لہجے میں کہا، تمہیں فوراً اس جاب سے نکالا جاتا ہے۔ سیکریٹری کچھ بول نہ سکی اور غصے میں وہاں سے چلی گئی۔ مالک نے چوکیدار کی طرف دیکھا اور بولا، مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے اور تمہاری ایمانداری کے لیے میں تمہاری تنخواہ بڑھا رہا ہوں۔ چوکیدار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شکریہ سر۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں ایک سبق سکھاتی ہے، عزت کبھی روپے یا پیسے سے نہیں ملتی، بلکہ آپ کے کردار سے ملتی ہے۔ ہمیں ہر شخص کی عزت کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی پیشے سے ہو، کیونکہ اصل عزت ہمیشہ اچھے اخلاق سے کمائی جاتی ہے۔